عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں، اور منع کیا گیا کہ نماز میں کوئی اپنے کپڑے کو سمیٹے یا بالوں کو سمیٹے۔ 7 اعضاء پر سجدہ، اس میں 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور 1 چہرہ۔ چہرے کے اندر پیشانی اور ناک کا الگ طور پہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں ناک کو زمین پر لگانے کا حکم دیا۔ اب کیونکہ سردیاں ہیں تو سردیوں میں کیپ وغیرہ پہنی ہوتی ہے، وہ پیشانی پہ آ جاتی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں پیشانی تو نہیں زمین پہ لگ رہی۔ جرابیں پہنی ہیں، موزے پہنے ہیں تو پاؤں تو نہیں زمین پہ لگ رہی، دستانے پہنے ہیں تو ہاتھ تو نہیں لگ رہے۔ تو پھر اگر نہ بھی پہنے ہوں زمین پر تو پھر بھی نہیں لگ رہے، وہ تو کلین پہ لگ رہے ہیں۔ اور گھٹنے جہاں ہر وقت کپڑا ہوتا ہے، ان 7 اعضاء میں 2 گھٹنے بھی ہیں، ان کے اوپر بھی تو کپڑا ہے، وہ بھی تو زمین پہ نہیں لگ رہے۔ یہ خام خواہ اشکال ہیں جو بے وجود ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی یہ درست نہیں ہے اشکال۔ زمین پر لگنے کا مطلب ہے جو بھی سطح جس پر انسان سجدہ کر رہا ہے اس کے اوپر لگنا چاہیے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہن کے نماز پڑھی ہے، امامہ باندھ کے نماز پڑھی ہے، اور سب سے بڑی دلیل کہ جو گھٹنے 7 اعضاء میں سے 2 گھٹنے کہا کہ زمین پہ لگانے ہیں، ان کے اوپر تو تہبند یا شلوار ہر وقت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوا کرتی تھی۔ تو مطلب کہ جس حالت میں بھی گھٹنے ہیں، چاہے کیپ پہنی ہوئی ہے، دستانے، جرابیں جو بھی پہنا ہوا ہے، اسی طرح جو زمین کی سطح جس کے اوپر وہ قلین ہو، جائے نماز ہو، صف ہو، جو بھی سطح ہو اس کے اوپر لگانے ہیں، جس حالت میں وہ چاہے وہ کپڑا ہی ہو جسم کے اعضاء کے اوپر، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا منع کیا کہ بالوں کو اور کپڑے کو نماز میں سمیٹنا منع ہے۔ جس طرح عورتیں بال جمع کر لیتی ہیں پیچھے ان کو ایک جگہ پہ، تو یہ سمیٹنا منع ہے۔ آگے پیچھے سمیٹ سکتی ہیں لیکن نماز کے دوران ان کے بال پیچھے کھلے ہونے چاہیے۔ اگر وہ مینڈیاں بنائیاں ہوں تو وہ اس میں حرج نہیں ہے، وہ سمیٹنا نہیں ہوتا۔ سمیٹنا مطلب ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ان کا گچھا بنا لینا، یہ ہے سمیٹنا۔ کپڑا سمیٹنا منع ہے، جس طرح وضو کرتا ہے انسان بازو فولڈ کرتا ہے اور اسی طرح آ کے بعد جلدی جلدی نماز شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے، اس کو نیچے کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ یا بعض لوگ نیچے سے ٹروزر وغیرہ پینٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو اس کو نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے۔ ٹخنے صرف کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ نماز کے وقت ٹخنے ننگے رکھیں، نہیں، مومن مرد کے لیے ہر وقت ٹخنوں کو ننگا رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ بڑی سخت وعید اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے جو ٹخنوں کو ننگا نہیں رکھتے۔ نماز کے وقت تو بلولا رکھنا ہے، اور اس کو نماز کے وقت جب کپڑا فولڈ کر کے ٹخنے ننگا کریں گے تو ایک فرض پہ عمل کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے گناہ گار ہو رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا سمیٹنے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ